میں دو چیزوں کی بس کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں جو ہماری ڈسکشن میں رہی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اینڈ پہ اس کو کلیریفائی کروں گا. ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ڈیبیٹیبل ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑا ٹائم لوں گا. پہلی بات یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں بالکل اپنے پہلے سیشن کے اندر ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کرتی ہیں، خاص طور پہ جب بات کی تھی نا ہم نے ایکسپلائٹیشن کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے، اپنے گھر کی خدمت، گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے. تو اس چیز کو خواتین یہ سمجھتی ہیں، اور یہ ہمارے ہاں ایک اسلامک فیمنسٹ جو ہیں وہ یہ آرگیومنٹ لے کے آتی ہیں کہ خواتین کے اوپر گھر کا کام فرض نہیں ہے، یہ ان کی اوبلیگیشنز میں شامل نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں، اس حدیث کو یوز کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کیا کرتے تھے. میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس پوائنٹ کو تھوڑا سا کنسیپچولی ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز کیا ہے، یاد رکھیے گا یہ جو حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام کر لیا کرتے تھے، علماء نے جب اس کی مفہوم بیان کیا تو مفہوم، اور وہ سمجھ آتا ہے، وہ مفہوم یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام کرتے تھے آؤٹ آف ہیوملٹی، تواضع، یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ جی یہ کام میرے لیے جو ہے نا وہ حقیر ہے، چھوٹے کام. اور یہی معنی اسے سمجھنا چاہیے، اور یہی کانٹیکسٹ ہمیں سمجھاتا ہے. اس کی مثال سب سے بہترین یہ ہے جو میں عام طور پہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ایک ہیڈ ہے کسی آرگنائزیشن کا اور اس کے نیچے کوئی سب آرڈینیٹ ہے اس کا. ہمارے ہاں بھی جو تصور ہے فیملی کا وہ یہی ہے نا کہ مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، خاتون اس کے مطیع اور فرما بردار ہے، اس نے اس کی بات ماننی ہے، سب آرڈینیٹ ہے. گھر کا ذمہ دار کون ہے؟ مرد ہے. اچھا، اب کچھ کام ہے جو خواتین کے ہیں، یعنی کچھ کام ہے جو مثال کے طور پہ اس سب آرڈینیٹ نے کرنے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ سب آرڈینیٹ اپنا کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اگر کوئی ہیڈ، جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے یا ہیڈ آف دی آرگنائزیشن، وہ اس کام کے اندر خود بھی آ کے شریک ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو کس پرسپیکٹو سے لیتے ہیں کہ یار کتنی ہیوملٹی ہے اس کے اندر، تواضع. کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری، جس طرح اس کی ذمہ داری ہے یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے؟ مثال کے طور پہ جیسے ماشاءاللہ آپ لوگ آتے ہیں، بھائی ہیں میرے آرگنائزیشن کے ہمارے، یہ کیمرہ سیٹ کرتے ہیں، آ کے مائک سیٹ کرتے ہیں، پوری ارینجمنٹس کرتے ہیں. لیٹس اسیوم میں کسی دن جلدی آ جاتا ہوں اور میں آ کے کیا کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بھائی لگے، میں بھی ایسا کرتا ہوں، کرسیاں اٹھا کے رکھنا شروع کر دیتا ہوں، کیمرے کے اندر اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں، میں بھی ساتھ کر رہا ہوں. اب میرے اس ایکشن کو کیا تصور کیا جائے گا کہ کیا یہ میری بھی ذمہ داری ہے؟ نہیں، آبویسلی آپ کہیں گے کہ یار یہ اچھی بات ہے مغیرہ بھائی، ان چیزوں کے اندر یہ مطلب یہ ایک ایکٹ آف ہیوملٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام اسی معنی میں کیے، اور یہی پرسپیکٹیو ہے، اور علماء نے بھی اس طریقے سے سمجھا. انہوں نے کہا، جیسے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَفِيهِ التَّرْغِيبُ فِي التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ. وہ کہتے ہیں اس کے اندر، امام ابن حجر العسقلانی بہت بڑے امام ہیں جو کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، مشہور شرح ان کی، باقیوں اور نے بھی لکھی ہے. تو وہ جب اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں، یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا اس کے اندر اصل میں اس بات کی موٹیویشن اور انکریجمنٹ ہے کہ ایک بندے کو ہیوملٹی ایکسپریس کرنی چاہیے، اور اس کو یہ والے گھر والے کبھی کبھی کام کر لینے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام اب مرد کے ہیں، نہیں، یہ عورت کے کام ہے، عورت کو کرنا ہے. بھائی مردوں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرد اگر یہ والا کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر عورت نے پہلی بات ہے کرنا کیا ہے، اور دوسری بات ہے پھر مرد باہر والے کام کیسے کرے گا؟ پریکٹیکلی ممکن نہیں. تو اس کو صرف اس کانٹیکس میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے، جیسے کہ علماء نے ذکر کیا کہ کچھ احادیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ خواتین جو ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ والے کام کیا کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے، جب یہ والے کام کرتے تھے تو وہ والے کرتے تھے جو ان کی ذات سے متعلق ہوتے تھے. یہ نہیں کہ وہ جا کے اپنی بیوی کے جناب وہ کپڑے دھونا شروع کر دیے یا کھانا بنانا شروع کر دیے، یہ والے نہیں کام. بلکہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی ذات، مثال کے طور پہ ان کے اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے اوپر اس کو سی لیتے. جوتا خراب ہوتا تو اپنا، جیسے یہ مرد، اور یہ ہم میں سے ہر مرد کرتا ہے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر اگر میرا لیپ ٹاپ خراب ہوتا ہے، یا میری گھر میں لائبریری جیسے میرا اپنا اسٹڈی روم ہے، تو اپنے اسٹڈی روم کے زیادہ تر معاملات میں خود ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ آبویسلی مجھے پتا ہوتا ہے میری بیگم نہیں کر سکتی ہے، اس طرح سمجھ نہیں سکتی بولی بات نا. تو اب میرا کمپیوٹر اگر فار ایگزامپل خراب ہے تو اس کو میں کہنے کے ابھی بھی اس بھی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھو یہ کروا دو صحیح. لیکن یہ آبویسلی نیچرل، میرے کام جو ہیں وہ نیچرلی جو مرد کے کام ہوتے ہیں زیادہ تر وہ مردوں کو ہی کرنے پڑتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اس کو کھڑے ہو کے کروانے پڑتے ہیں. تو دوسری بات یہ بھی ہے اس میں نوٹ کرنے والی کہ جو، کیونکہ کچھ غالباً مسند احمد کی حدیث کے اندر باقاعدہ تفصیل ہی موجود ہے وہ کام کیا کیا کرتے تھے.
بکری کو دودھ دھو دینا، کبھی یہ کر لینا، وہ یہ کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ مرد کے کام ہے، عورتوں کے کام ہی نہیں. اور عورت کو بھی کرنے چاہیے، لیکن اگر مرد کرتا ہے یہ کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم انرجی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے، وہ چاہیے کہ اس کا ہیلپ کرے، تاکہ اس کی بیوی کو، کیونکہ یہ ایکٹ آف لو اور محبت ہے. کئی علماء نے یہ بھی لکھا کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایکٹ آف لو اور ایکسپریشن ہے کہ مرد اس کے ساتھ کاموں میں شریک ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ خواتین جو ہیں وہ، مثال کے طور پہ ہمیں کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جس میں ہمیں صحابیات کا ذکر آتا ہے کہ صحابیات کیا کرتی تھی کہ اپنے جو شوہر ہوتے تھے ان کے گھوڑوں کو جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کی کیئر کیا کرتی تھی، ان کی سواریوں کی کیئر کیا کرتی تھی. تو اس طرح کام وہ خواتین بھی کرتی تھیں. تو اگین اٹس جسٹ اباؤٹ کہ ایک دوسرے کے کام میں شریک ہونا، آؤٹ آف ہیوملٹی اینڈ آؤٹ آف لو اینڈ کیئر، یہ دیٹس اٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم اس سے خواتین سے رسپانسبلٹی اٹھا کے مرد کے اوپر ڈال دیں. نہیں، مرد کی رسپانسبلٹی باہر ہے اور عورتوں کی رسپانسبلٹی گھر میں. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے ہمیں یہ معنی سمجھ آتی ہے، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سے اصل میں یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ ہیں کہ کان یعمل فی بیتہ ما یعمل الرجال او کما قال، کہ وہ والے گھر میں کام کیا کرتے تھے جو عام طور پہ مرد گھر میں کام کیا کرتے ہیں. یعنی اس کے الفاظ بھی موجود ہیں، یعنی کوئی ایسے کام نہیں، خواتین والے کام کرنا شروع کر دیتے تھے. مرد کے عورت کہے جی اب آپ ذرا برتن دھو دیں، ٹھیک ہے، مرد دھو دینے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہیوملٹی ہے. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ عام طور پہ نارملی جو مرد گھر میں کام کرتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں اپنے گھروں کے اندر مرد کون سے نارملی گھر کے کام کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی لائٹ خراب ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ صحیح کروا دی. اس طریقے سے کوئی موٹر شوٹر خراب ہو گئی یا کوئی گھر کے اس طریقے سے کام ہو گئے، تو وہ والے کام کون؟ اب وہ گھر کے کام ہے نا، وہ کون کرتا ہے؟ مرد کرتا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے ساری چیزوں کا کہ خواتین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان رسپانسبلٹیز کو جو ہے نا وہ خود ادا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی رسپانسبلٹی تھی، یہ مردوں کی بات تھی، ذمہ داری تھی جو وہ ادا کرتے تھے، یہ عورتوں کی نہیں تھی. ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ جتنی بھی دیکھیں ہم نے جو احادیث پڑھی نا، جس میں ہم نے کہا، اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق بھی ہے اور اس پہ احادیث بھی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی بات مانے. اب یہ ہے کہ مرد جو بھی کہے عورت کو، ایز لانگ ایز وہ دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا، کون کون سی؟ پہلی یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور دوسری چیز عورت کی طاقت سے باہر نہ ہو. یہ دو چیزوں کے علاوہ مرد کچھ بھی کہتا ہے تو عورت کو بات بائی ڈیفالٹ ماننی چاہیے، انلیس کہ کوئی ایکسیپشن ہو. اصول یہ ہے کہ انلیس ہمارے دین میں خاص طور پہ وضاحت کر دی گئی ہو کہ بھئی یہ والا کام خاتون سے نہیں کروانا تم نے، تو یہ جو ہے نا کہ یہ والے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یعنی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ خواتین نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایکسیپشن نکالنی ہے دین سے. اگر اللہ کے رسول نے کام کر دیا ہے تو اس کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ ٹرانسفر آف رسپانسبلٹی، جنرل رولنگ یہ ہے کہ عورت کو مرد کی بات مانے. اور آخری چیز یہ بھی ایک اور سمجھ لیجئے، جو علمی چیز ہے، اصولی چیز ہے، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا بائی ڈیفالٹ وہ کام مستحب عمل سمجھا جاتا ہے، وہ فرض نہیں سمجھا جاتا. یعنی اگر اللہ کے رسول، مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا کوئی بھی عمل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک اچھا اسوہ ہے، ایک اچھی اگزامپل ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرتے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو پہلی بائی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے، فرض نہیں ہے. فرض کے لیے آپ کو ایویڈنس چاہیے. تو بالفرض اگر ہم مان بھی لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کام کیے اور آپ سمجھیں کہ وہ اس معاملے میں تھے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام مستحب ہے، اچھا ہے، مرد کر لیں نہ بھی کریں تو فرض نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے ہاں یہ کام عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ جی عورت کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ ان لاز یعنی ساس یا سسر جو ہیں ان کی کوئی خدمت کرے. دیکھیں جنرلی تو آبویسلی اسپیسیفکلی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، جیسے میں نے بات بتائی کہ مرد کے اوپر جب آپ نے اس کی بات ماننا فرض ہے، تو اگر مرد یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، اور ایز لانگ ایز وہ عورت کی طاقت میں اور استطاعت میں ہے، تو عورت کو یہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں ایکسٹریم ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کچھ جگہوں پہ حساسیت پائی جاتی ہے. ایک تو حساسیت ہماری کلچرلی پائی جاتی ہے، دوسری چیز کئی دفعہ مردوں کی ایک غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عورتیں اس بارے میں حساس ہو جاتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں کہ مرد کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں بھی خواتین سے، یعنی اپنے گھر والوں کی جو متعلق ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی کس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ جی وہ میری بیوی ادا کرے. مثال کے طور پہ ان لاز، یعنی جو آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں، ان کی جو سروس ہے، یعنی ان کی جو اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو اصل ذمہ داری کس کی؟ وہ بیٹے کی ہے نا. ماں باپ کی ذمہ داری تو اصل بیٹے کی ہے. تو اب وہ خود نہیں کرتا تو کہتا ہے کہ بیگم بس تو کیا کر،
خود وہ لمبی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو بیوی کو یہ ہوتا ہے کہ جی خود تو آپ خیال نہیں رکھتے اور میرے اوپر آپ نے لگایا ہوا ہے, میرے اوپر گھر کی بھی ذمہ داری ہیں اور یہ بھی آپ میرے اوپر ڈال دیتے ہیں کام. سیدھی سی بات ہے. تو اس پہ مردوں کی بھی میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ اس میں, جب خواتین اس بارے میں حساس ہوتی ہیں تو اس میں مردوں کی بھی کمی ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات اس طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. تو بھائی اس طرح ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے سسرالی معاملے میں ویسے بھی خواتین حساس ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کریں خواتین سے ضرور, اور خواتین کو کرنا چاہیے. اگر مرد کہہ رہا ہے تو کرنا بھی چاہیے, لیکن مردوں کو یہ باور کرانا چاہیے خواتین کو. ایک تو یہ کہ اگر وہ کریں تو ان کو شکریہ ادا کریں, ان کا واقعی دلی شکریہ ادا کریں کہ یار تم واقعی یہ اچھا کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کو یہ احساس دلائیں کہ تم کر رہی تو میں بھی کر رہا ہوں, ہم مل کے کر رہے ہیں. تو اس کو یہ نہ ہو کہ ساری ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے. تو یہ حساسیت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے عام طور پہ. تو ہمارے ہاں لیکن عام طور پہ چونکہ فیمنزم اور اسلامک فیمنزم خاص طور پہ انفارچونیٹلی سو کالڈ اسلامک فیمنزم آ چکا ہے, جو کہ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے اسلامک فیمنزم ایکچولی حقیقت کیا ہے, کہ واقعی ایگزسٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں, اور یہ